بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج پاکستان پینل کوڈ کا لیکچر نمبر 5 ہے، جس میں ہم سیکشن نمبر 1 کو ڈسکس کریں گے۔ تو سیکشن نمبر 1 جو ہے پاکستان پینل کوڈ کا، یہ دو امپورٹنٹ چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ نمبر 1 ہے ٹائٹل اینڈ نمبر 2 ہے ایکسٹینٹ۔ چلیں اس کو ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ ٹائٹل اینڈ ایکسٹینٹ آف آپریشن آف دا کوڈ، کہ اس کوڈ کا ٹائٹل کیا ہے اینڈ ٹھیک ہے ایکسٹینٹ آف آپریشن، کہ اس کی جو حد ہے آپریشن کی، اس کی جو پاور ہے کس کی، اس کوڈ کی، وہ کہاں تک ہے۔ اوکے، تو یہ کوڈ جو ہے یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ کوڈ یہ بتاتا ہے کہ دس ایکٹ مینس PPC، پاکستان پینل کوڈ shall be called the پاکستان پینل کوڈ۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اس کا نیم ہو گیا، یعنی ٹائٹل ہو گیا، رائٹ۔ اینڈ جو دوسری چیز ہے shall take effect throughout پاکستان، یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو سیکنڈ چیز ہے ایکسٹینٹ، کہ یہ تھرو آؤٹ سے کیا مراد ہے؟ اس کا ایکسٹینٹ، یعنی اس کی حد، اس کی باؤنڈریز۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان پینل کوڈ جو ہے وہ ہمیں دو چیزوں کے بارے میں، جو سیکشن نمبر 1 ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کوڈ کا نام کیا ہوگا۔ دیکھیں، ہم سب کے نام ہیں، آپ کا نام ہے، میرا نام ہے، ہم سب کے نام ہیں۔ تو اس کوڈ کا جو نام ہے وہ ہے پاکستان پینل کوڈ۔ لیکن ایک دوسرا سیناریو بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، یا آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جو اپنے نام تبدیل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کا بھی نام کیا ہوا ہے؟ تبدیل ہوا ہے۔ اس کا پہلا جو نام تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا IPC، یعنی انڈین پینل کوڈ۔ یہ ہم نے انیشیل انٹروڈکٹری لیکچر میں ہم اس کو ڈیٹیل سے سیکھ چکے ہیں۔ اوکے، یہ جو ایکٹ ہے یہ 1860 میں بنایا گیا تھا، اور اس وقت اس کا نام کیا تھا؟ IPC، یعنی انڈین پینل کوڈ۔ پھر کیا ہوا کہ جب 1947 میں پاکستان بنا، تو پاکستان کے جو ڈرافٹرز تھے کنسٹیٹیوشن کے، یا جو لیڈرز تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس لاء کا صرف نام چینج کیا۔ یہاں پہ یہ جو آپ کو بریکٹ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ پہلے لکھا ہوا ہوتا تھا انڈین، تو اس کوڈ کا انہوں نے کیا کیا کہ نام چینج کر کے پاکستان پینل کوڈ رکھ دیا۔ اب جو دوسری چیز ہے وہ اس کی کیا ہے؟ ایکسٹینٹ ہے، یعنی یہ جو قانون ہے یہ کہاں پر اپلائی ہوگا؟ ٹو دا ہول آف پاکستان۔ ٹو دا ہول آف پاکستان سے کیا مراد ہے؟ کہ پاکستان میں جو 4 پروونسز ہیں، اور اس کے علاوہ جو گلگت بلتستان ہے، ٹھیک ہے، گلگت اینڈ اسلام آباد ہے، ICT، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس میں ایک بات تھی پہلے 2017 سے پہلے، جب فاٹا کو ایمرج نہیں کیا گیا تھا KP میں، تو اس وقت یہ کچھ ایریاز تھے جیسے فاٹا ریجن تھا، تو وہاں پر یہ جو لاء ہے یہ اپلائی نہیں ہوتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تھی کیونکہ شروع سے 1900 سے کیا ہوتا تھا کہ وہاں کے جو رولز یا ریگولیشنز ہوتے تھے، وہاں کی جو معاملات تھے، وہ ان کے ایک اسپیشل لاز کے ذریعے سے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پاکستان کی کسی پروونس کا پارٹ نہیں تھا جو فاٹا ریجن تھا، تو اس وجہ سے وہ کچھ اسپیشل لاز کے ذریعے سے کھیٹ ہوتا تھا، اور پاکستان جو ہے اب پینل کوڈ جو ہے وہاں پر اپلائی نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ جو لاء ہے یہ 1 جنوری 1862 کو کیا ہوا ہے؟ نافذ ہوا ہے۔ حالانکہ بنا یہ کب ہے؟ بنا یہ 1860 میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو اپلیکیبلٹی ہے وہ کس پر ہے؟ وہ ہر اس شخص پر ہے جو پاکستان کے اندر رہتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہاں رہتا ہے؟ جو پاکستان کے اندر رہتا ہے،
اگر وہ کوئی کرائم کرتا ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس پر پاکستان پینل کوڈ لاگو ہو سکتا ہے. اور اس کا جو پرپز ہے، کیوں اس کا جو پرپز ہے وہ اس لیے تاکہ پورا جو ملک ہے پاکستان ہے اس میں جو کرائمز ہوتے ہیں یعنی جرائم ہوتے ہیں تو ان کی جو سزا ہوتی ہیں وہ کیا ہو، ایک یونیفارم سسٹم کے ذریعے سے ہوں. ٹھیک ہے، اور یہی ہم نے پیمبل میں بھی پڑھا تھا نا کہ پاکستان پینل کوڈ کا مقصد کیا تھا، تاکہ ایک جنرل پینل کوڈ ہو یعنی جس میں یونیفارمٹی ہو. اوکے، اس کا آپریشن جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ اس کا آپریشن کیسے ہوگا؟ اس کا آپریشن ایسے ہوگا کہ اگر کوئی شخص پاکستان کی جو باؤنڈریز ہیں یعنی سرحد ہیں اس کے اندر اگر کوئی ایسا کام کرے جو پی پی سی میں منع ہے یعنی کرائم ہے تو اس پر اس کوڈ کے تحت کیا ہوگا، مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. اوکے، ہم نے یہ تو کہا کہ اس کی جو یوریسڈکشن ہے یا آپریشن ہے وہ آل اوور دا پاکستان ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو یوریسڈکشنز ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے یعنی جو سیکشن نمبر 1 ہے یہ چیز واضح کرتا ہے کہ پاکستان کی جو زمین ہے یہ کہاں کہاں پر اپلائی ہوگا، یعنی اس کی جو زمین ہے، پانی ہے یا جو فضا ہے یعنی جو ایئر سپیس ہے یہاں وہاں پر اپلائی ہوگا، یعنی لینڈ پر اپلائی ہوگا اینڈ پلس جو ٹیریٹوریل واٹرز ہیں، ٹیریٹوریل واٹرز. ٹھیک ہے، یعنی سمندر. ٹھیک ہے، اینڈ جو ایئر سپیس ہے یعنی فضا ہے وہاں پر بھی اگر کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے تو وہ بھی پی پی سی کے انڈر آئے گا. اوکے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سیکشن نمبر 1 ہے، سیکشن 1 اس کی مثال کیا ہے، ایک وزٹنگ کارڈ کی طرح ہے. وزٹنگ کارڈ کی طرح کیسے ہے؟ وزٹنگ کارڈ پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ نام لکھا ہوتا ہے اینڈ ایڈریس لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو سیکشن نمبر 1 ہے اس کا جو ٹائٹل ہے یعنی اس کا جو نام ہے وہ کیا ہے، پاکستان پینل کوڈ ہے. اور یہ کس نے رکھا ہے؟ یہ ڈرافٹرز نے رکھا ہے. ٹھیک ہے، جس میں ایک ویبنگٹن میکوائلے تھے اور ان کی جو انہوں نے کمیشن بنایا تھا اس کی جو ٹیم تھی سب نے اس کوڈ کو ڈرافٹ کیا تھا. تو ان سب نے مل کے اس کا جو نام تھا وہ کیا رکھا تھا، آئی پی سی پہ بعد میں جو پاکستان جب بنا تو اس کا نام جو ہے وہ چینج ہوا، پاکستان کی ریکارڈ رکھ لیا. اوکے، تو یہ اس کا نام ہو گیا. اور اس کا ایڈریس کیا ہے؟ اس کا ایڈریس دا ہول آف پاکستان ہے، یعنی پاکستان کی پوری یوریسڈکشنز ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں سیکشن نمبر 2 کی طرف. اوکے، تو ابھی ہم سیکشن نمبر 2 پڑھ رہے ہیں. سیکشن نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ پنشمنٹ آف offenses. offenses means کرائمز. ٹھیک ہے، کہ وہ کرائم کمیٹڈ ود ان پاکستان، یعنی وہ کرائمز، وہ offenses جو کمٹ کیے جاتے ہیں کہاں پر، پاکستان کے باؤنڈریز میں ود ان دی جوریسڈکشن آف پاکستان، ان کی جو پنشمنٹ ہے وہ کیا ہوگی اور اس کو کیسے پنشمنٹ دی جائے گی. اوکے، یہ جو سیکشن ہے یہ کہتا ہے کہ ایوری پرسن شیل بی لائبل ٹو پنشمنٹ انڈر دس کوڈ اینڈ ناٹ ادروائز فار ایوری ایکٹ اور omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within Pakistan. اوکے، جو ہیومن مائنڈ ہے وہ لانگ سینٹینسز کو آسانی سے نہیں سیکھ پاتا، اس لیے جو یہ جو سینٹینس ہے اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو ہم ڈائسیکٹ کریں گے، اس کو ہم ڈیکوڈ کریں گے، اس کو ہم توڑیں گے، ٹکڑوں میں اس کو ہم توڑیں گے. ٹھیک ہے، اس کو ہم ریدم وائز پڑھیں گے اس سینٹینس کو. وہ کیسے کہ سب سے پہلے ہے ایوری پرسن. اوکے، ہم یہی پہ اسٹاپ ہو جاتے ہیں.
اب آپ سوال کریں خود سے کہ ایوری پرسن سے کیا مراد ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت آسان ہے، ایوری پرسن، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم لا سیکھ رہے ہیں، تو ہم ہر ایک ٹرم کو، ہر ایک ورڈ کو کوسچن کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ایوری پرسن سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ ایوری پرسن، کیا پرسن جو ہے وہ صرف ہیومن بینگ ہوتا ہے؟ نہیں، لا میں جو پرسن ہوتا ہے وہ صرف ہیومن بینگ نہیں ہوتا، بلکہ جو جنرل کلازز ایکٹ ہے 1897 کا، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پرسن کون ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ پرسن 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک نیچرل پرسن اینڈ سیکنڈ از آرٹیفیشل پرسن۔ نیچرل اینڈ آرٹیفیشل، ٹھیک ہے، 2 قسم کے پرسنز ہوتے ہیں، اوکے۔ اب یہاں پہ جو ایوری پرسن ہے اس میں نیچرل پرسن بھی آتے ہیں، اس میں آرٹیفیشل پرسنس بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو نیچرل پرسن ہے اس میں کون آتے ہیں؟ یعنی ہیومن بینگ، ہیومنز آتے ہیں۔ اور جو آرٹیفیشل پرسنس ہیں اس میں کمپنیز ہو گئی، ایسوسیشنز ہو گئی، انسٹیٹیوشنز ہو گئی، اور اسٹیٹس ہو گئے، ٹھیک ہے، سم ٹائم اسٹیٹس بھی اس میں آتے ہیں۔ کیونکہ جو پرسن ہوتا ہے اس کی جو ڈیفینیشنز ہیں لا میں، وہ ایک ایسی اینٹیٹی کو کہتے ہیں جو لیگل رائٹ بھی رکھ سکتا ہے اور لیگل ڈیوٹیز بھی رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہیومن بینگ ہوتے ہیں وہ پراپرٹی کو اون کر سکتے ہیں، کنٹریکٹ کر سکتے ہیں، کسی کے خلاف مقدمہ کر سکتے ہیں، سو کر سکتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی مقدمہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو آرٹیفیشل پرسنس ہیں وہ بھی لیگل رائٹس، لیگل ڈیوٹیز رکھ سکتے ہیں، پراپرٹی کو اون کر سکتے ہیں، کنٹریکٹ بنا سکتے ہیں، سو کر سکتے ہیں، اینڈ ٹو بی سوڈ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایوری پرسن سے جو مراد ہے وہ بہت نیچرل اینڈ آرٹیفیشل پرسن ہے۔ جو ایوری پرسن ہے اس میں چاہے وہ پاکستانی سٹیزنس ہو، ٹھیک ہے، یا وہ کوئی فورنر ہو، پاکستانی سٹیزن، یا کوئی فورنر ہو، یا کوئی اسٹیٹ لیس پرسن ہو، ٹھیک ہے، یعنی نان سٹیزنس ہو، فورنر، نان سٹیزن، یا کوئی اسٹیٹ لیس بندہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کس میں شامل ہوتے ہیں؟ ایوری پرسن میں، چاہے وہ نیچرل ہو یا چاہے آرٹیفیشل ہو۔ تو یہاں پہ جو پرنسپل ہے، یہ کون سا پرنسپل ہے؟ ٹیریٹوریلٹی پرنسپل، ٹیریٹوریلٹی پرنسپل، یہ اپلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کرائم ہوتا ہے وہاں کا لا اپلائی ہوگا، یعنی سمپل پرنسپل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ اس کی ایگزامپل ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک امریکن ٹورسٹ آتا ہے لاہور میں، کوئی کرائم کمٹ کرتا ہے، فار ایگزامپل وہ تھیفٹ کمٹ کرتا ہے انڈر سیکشن 378، تو اس پر کون سا لا اپلائی ہوگا؟ یعنی کہ UPC اپلائی ہوگا، اور وہ یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتا کہ میں تو پاکستان کا سٹیزن نہیں ہوں یا مجھے لا کا نالج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ لا میں جو ایک یہاں پہ پھر یہ والا پرنسپل اپلائی ہوگا کہ لا کہتا ہے کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر PPC اپلائی ہوگا، کیونکہ کرائم جو ہے وہ پاکستان میں کمٹ ہوا ہے، اوکے۔ اب جو نیکسٹ ہیں وہ ہیں شل بی لائبل۔ شل بی لائبل کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں، اوکے۔ شل بی لائبل کا مطلب صرف ذمہ داری نہیں ہوتا، لا میں جو اس کا مطلب ہے وہ ہے سبجیکٹ ٹو لیگل پنشمنٹ، ٹھیک ہے، لائبلٹی، ٹھیک ہے، اوکے۔ لائبلٹی کا مطلب یہاں پر کیا ہے
یعنی سبجیکٹ ٹو لیگل پنشمنٹ یا ایکسپوز ٹو لیگل کنسیکوینسز، یعنی ہر وہ شخص اگر وہ کوئی کرائم کرتا ہے پاکستان کی جورسڈکشنز میں تو وہ لائبل ہوگا، یعنی کہ وہ اس کو لیگل پنشمنٹ مل سکتی ہے یا وہ لیگل کنسیکوینسز فیس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں لائبل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آٹومیٹیکلی اس کو سزا مل جائے گی، بلکہ جو ہمارا جو پروسیجرل لا ہے جس کو ہم سی آر پی سی کہتے ہیں، سی آر پی سی وہ ایکشن میں آئے گا اور اس کے اکارڈنگلی پہلے انویسٹیگیشنز ہوں گی، ٹرائل ہوگا، پروف دے کے جائیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. یعنی یہاں پہ جو پرنسپل اپلائی ہوگا وہ کون سا ہوگا، پرنسپل آف پریزمپشن آف انوسینس. یعنی ہر کوئی جو ہے وہ جب تک پروون گلٹی نہ ہو لا میں اس کو انوسینس کنسیڈر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. نہیں، ہر بندہ انوسینٹ ہے until he is proven guilty. اوکے. جو تھرڈ ہے وہ کیا ہے، پنشمنٹ انڈر دس کوڈ اینڈ ناٹ ادروائز. اوکے. ایوری پرسن، ہر شخص، ایوری پرسن مینس نیچرل، آرٹیفیشیل، whether it's a Pakistani citizens or a foreigner, okay, shall be liable. لائبلٹی مینس ایک باقاعدہ پروسیجر، کس چیز کے لیے لائبل ہوگا، ٹو پنشمنٹ. اور کس کے انڈر پنشمنٹ لائبل ہوگا، انڈر دس کوڈ. وچ کوڈ، پی پی سی، کیونکہ ہم پی پی سی پڑھ رہے ہیں. سو یہ جو ایوری پرسن جب کوئی کرائم کمٹ ہوگا تو وہ لائبل ہوگا کس کے لیے، پنشمنٹ کے لیے، انڈر پی پی سی اینڈ ناٹ ادروائز. اس کا یہ مطلب ہے، اس کو ہم یہاں پر سمجھ لیتے ہیں. اوکے، اس کو ہم یہاں پر سمجھ لیتے ہیں، رائٹ. اوکے. سو جو کوئی بھی پنشمنٹ، جو کوئی بھی کرائم کمٹ کرے گا اس کو پنشمنٹ دی جائے گی انڈر پی پی سی اینڈ ناٹ ادروائز. یہ اس پہ فوکس کریں. ناٹ ادروائز سے کیا مراد ہے، ناٹ ادروائز سے یہ مراد ہے کہ نو ادر لا. یعنی جب بھی کوئی کرائم کمٹ کرے گا اس کو جو سزا ملے گی وہ پی پی سی کے انڈر ملے گی، کسی اور لا کے انڈر نہیں ملے گی. کسی اور لا سے کیا مراد ہے، کسٹمری لا ہو گئے، یعنی کسٹمز ہو گئے، ٹھیک ہے. یا اس کے علاوہ جو اربیٹرری پنشمنٹ ہے وہ اس کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے. اور اس کو جو پنشمنٹ جو ملے گی جب اس پہ ثابت ہو جائے گا تو وہ اس کو جو پنشمنٹ ملے گی وہ پی پی سی کے انڈر ملے گی، کسی اور لا کے انڈر نہیں ملے گی. آپ یہاں پر یہ سوچیں کہ ہمارے پاکستان میں یا جو ہم دنیا میں اور ایسے بہت سارے علاقے ہیں، ایریاز ہیں، کنٹریز ہیں، جیسے اگر ہم ساؤتھ ایشیا کو دیکھیں، بنگلہ دیش یا انڈیا، ایسے بہت سارے علاقے ہیں ان کے ان اسٹیٹس میں جہاں پر کسٹمری لاز اپلائی ہوتے ہیں. یعنی ہمارا جو ٹرائبل بیلٹ ہیں، ابھی بھی ہمارے پاکستان میں بہت سارے علاقوں میں پنچایت ہوتی ہیں یا جرگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ ریسنٹلی ایک کیس یاد کریں تو بلوچستان میں ایک لڑکے اور لڑکی کو قتل کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے پسند کی شادی کی تھی، اور ان کو جو یہ پنشمنٹ انہوں نے دی تھی، یعنی قتل کیا تھا، تو وہ انہوں نے اپنے بھی کسٹمز یا قبیلے کی روایات کے اکارڈنگلی دیا تھا، ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو چیلنج کریں تو جو سیکشن 2 ہے وہ ایسی پنشمنٹ پر بار لگاتا ہے. یعنی آپ سیکشن 2 کے انڈر اس کو اس پہ انڈیکیشنز لگا سکتے ہیں. سیکشن 2 جو ہے یہ ایک بار ہے ایسی پنشمنٹ کے اگینسٹ جو کہ اربیٹری ہو یا کسٹمز کے انڈر دیے جائیں. اور سیکشن 2 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جو ادر لا ادر دین بی پی سی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اکارڈنگلی آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی پنشمنٹ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے. اوکے. اور یہاں پر جو پرنسپل اپلائی ہوتا ہے وہ کون سا ہے، وہ ہے نلم. یہ نلم
crimen sine lege and lalam nala poena sine lege. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ला के बगैर क्राइम नहीं है, ठीक है, और ला के बगैर पनिशमेंट भी नहीं है. तो ये किस चीज़ को रोकता है? ये जो आर्बिट्ररी पनिशमेंट्स होती हैं, आर्बिट्ररी पावर्स हैं, ये उनको रोकता है. यानी कोई भी ट्राइब अपनी रिवायात से सज़ा देना चाहे जो बीपीसी के अगेंस्ट हो, तो वो क्या होगा? वो इल्लीगल होगा. ओके, तो हमने क्या अभी तक सीखा? हमने इस सेक्शन नंबर 2 में ये सीखा कि एवरी पर्सन shall be liable to punishment under this code and not otherwise. अब हम आगे इसको डायसेक्ट करते हैं. ओके, यानी हर शख्स जो है वो लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए इस कोड यानी पीपीसी के अंडर, और किसी और लॉ के अंडर उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी. किस चीज़ के लिए? फॉर एवरी एक्ट और ओमेजन. अब ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक्ट एंड ओमेजन, ठीक है. लॉ में जो एक्ट है उसका क्या मतलब होता है? कोई काम करना, यानी पॉजिटिव जो एक्ट होता है, ठीक है. यानी कि लॉ जो है वो हमें रोकती है कि आपने ये काम नहीं करना. इस मिसाल के तौर पे लॉ कहती हैं कि आपने मर्डर नहीं करना, आपने थेफ्ट कमिट नहीं करना, आपने किडनैपिंग नहीं करनी, और एंटी कर ले, ठीक है, 302 कमिट कर ले, 378 यानी थेफ्ट कमिट कर ले, तो ये क्या हो गया? ये एक्ट हो गया. और जो दूसरा है वो क्या है? ओमेजन. ओमेजन का लॉ में क्या मतलब है? कि फेलियर टू एक्ट. ओमेजन के क्या मतलब है? फेलियर टू एक्ट. यानी लॉ आपको कहता है कि आप ये करें और आप उसको परफॉर्म करने में फेल हो जाते हैं. मिसाल के तौर पे जैसे डॉक्टर की ड्यूटीज़ होती हैं कि वो क्या करें, वो मरीज़ का ख्याल रखें, ठीक है. या जो जेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रिजनर का ख्याल रखें, उनको खाना टाइम को दें, ठीक है. और अगर कोई डॉक्टर जो है वो पेशेंट को ट्रीट ना करे, ठीक है, तो ये क्या है? ये ओमेजन है. क्योंकि लॉ तो आपको कह रहा है ना कि आपने करना है, ठीक है, इट्स योर ड्यूटी. और अगर आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हो जाते हैं तो लॉ उसको क्या कहता है? ओमेजन कहता है. और यहाँ पर जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है वो है कि जो क्राइम्स होते हैं वो सिर्फ एक्शन से नहीं बल्कि समटाइम्स इन एक्शन से भी होता है, ठीक है. यानी लॉ ये कहता है कि कभी ना करना भी क्राइम होता है, ठीक है. कि जब आपको लॉ कहे कि आपने ये करना है और आप उसको ना करें तो ये भी एक क्राइम होता है. ओके, अब इसको हम यहाँ तक समझ लेते हैं, एक्ट और ओमेजन तक, कि एवरी पर्सन हमने सीख लिया, समझ लिया कि एवरी पर्सन से क्या मुराद है. और शेल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड यानी पीपीसी एंड नॉट अदरवाइज, यानी किसी कस्टमरी ट्रेडिशनल या आर्बिट्ररी लॉ वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो अप्लाई होगा वो ये कोड यानी पीपीसी अप्लाई होगा. किस चीज़ के लिए? फॉर एवरी एक्ट और ओमेजन. यानी जो हमारा जो पीपीसी है, अभी जब हम डिटेल में आगे जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्ट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ओमेजन्स हैं. तो दोनों सूरतों में अगर कोई एक्ट परफॉर्म करता है जो आपको लॉ ने मना किया है, और अगर आप ओमेजन करते हैं जहां आपने लॉ आपको कहता है कि आपने ये नहीं करना, और आप उसको जहां आपको लॉ कहे कि आपने ये करना है और आप उसमें फेल हो जाते हैं, तो दोनों सूरतों में अगर कोई भी शख्स ये इसमें कर लेता है, ये इसमें फेल हो जाता है, तो क्या चीज़ अप्लाई होगी? पीपीसी अप्लाई होगा. नॉट अदरवाइज यानी कोई अदर लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होगा. अब आगे हम देखते हैं कंट्रेरी टू द प्रोविजन देयर ऑफ. इसका क्या मतलब है?
اس کا یہ مطلب ہے کہ جو پی پی سی کے رولس کے اگینسٹ ہو، یعنی ہر جو ایکٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ کرائم نہیں ہوتا، صرف وہ ایکٹ کرائم ہوتے ہیں جو پی پی سی نے ڈیفائن کیے ہیں. اور پی پی سی کے جو 511 سیکشنز ہیں، اس میں جو انیشیل چیپٹرز ہیں، اس میں ہم ڈفرینٹ ٹرمز دیکھیں گے جس میں ہمیں ڈیفینیشنز ملتی ہیں. یا پورے پی پی سی میں اگر دیکھیں جیسے 378 ہے تو 378 میں تھیفٹ کی کیا بتایا گیا ہے، ڈیفینیشنز بتائی گئی ہے، اور اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ سیکشن 379 میں بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کی پنشمنٹ. اسی طرح جو سیکشن 300 ہے اس میں مرڈر کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، اور 302 میں اس کی پنشمنٹ بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہتا ہے کہ کسی کو پش کرنا ہر کیس میں کرائم نہیں ہوتا، لیکن مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کو پش کرتے ہیں تو یہ ہر وقت یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کرائم ہے، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہرٹ ہو یا آپ کا انٹینشن ہو کہ آپ کسی کو پش کریں، اس کو تکلیف پہنچے، ٹھیک ہے، تو تب یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ کرائم بن سکتا ہے. اوکے، نیکسٹ کیا ہے، آف وچ ہی شیل بی گلٹی. وہ ایکٹ یا وہ اومیژن جو کہ پی پی سی کے اگینسٹ ہو. کس کے اگینسٹ ہو، کنٹریری مینس اگینسٹ، اور کس کے اگینسٹ، ٹو دا پروویژنس. کون سے پروویژنس، پی پی سی کے پروویژنس. پی پی سی کے وہ تمام پروویژنس جس میں جو یہ بتاتا ہے کہ فلاں جو ایکٹ ہے یا فلاں جو اومیژنس ہے وہ کیا ہے، وہ ایک کرائم ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، آف وچ ہی شل بی گلٹی بدن. یا تو وہ شخص وہ ایکٹ کر لے یا شخص اومیژنس کر لے. تو اس صورت میں ایسا نہیں ہے کہ اس شخص کو ڈائریکٹ ہی گلٹی قرار دیا جائے گا. گلٹی کس صورت میں ہوگا کہ کورٹ کو پروف کرنا ہوگا کہ آیا یہ بندہ گلٹی ہے یا نہیں ہے. یعنی اس صورت میں یہاں پر جو پرنسپل اپلائی ہوگا وہ اپلائی ہوگا برڈن آف پروف کا. برڈن آف پروف. ٹھیک ہے، اور یہ ایک لٹن مکسن ہے. ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں آنس پروپینڈی. اس کو انگلش میں کیا کہتی ہے، برڈن آف پروف، جو کہ ہمارے پاکستان پینل کوڈ کا جو لا آف ایویڈنس ہے جس کو کیو ایس او یعنی قانونی شہادت آرڈر کہتے ہیں، اس میں یہ دیا کیا ہے. یعنی پروسیکیوشن کو یہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ اکیوزڈ نے کرائم کیا ہے یا نہیں، یعنی یا وہ گلٹی ہے یا نہیں. اگر وہ گلٹی ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس کو کس کے انڈر سزا ملے گی، پاکستان پینل کوڈ کے انڈر سزا ملے گی. یعنی جو لائبلٹی ہے وہ آٹومیٹک نہیں ہے، بلکہ کس کے بعد ہوگی، پروف کے بعد ہوگی. جب پروف ہو جائے گا کہ وہ گلٹی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کو پنشمنٹ دی جائے گی ود ان پاکستان. یہ کیا چیز بتاتی ہے، یہ جورسڈکشنز بتاتی ہے، جورسڈکشن. ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو پرنسپل اپلائی ہوتا ہے وہ ہے ٹیریٹوریل جورسڈکشنز کا. ٹیریٹوریل جورسڈکشن، جورسڈکشن کا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی کرائم ہوگا اس پر پی پی سی اپلائی ہوگی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر کراچی میں مرڈر ہوتا ہے تو پی پی سی اپلائی ہوگی. ٹھیک ہے، اور لندن میں اگر کوئی مرڈر ہوتا ہے تو وہاں پہ کون سا لا اپلائی ہوگا، لازمی بات ہے UK کا لا اپلائی ہوگا. تو یہ جو ہے یہ ہمارا سیکشن نمبر 2 تھا پاکستان پینل کوڈ کا، جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہر وہ شخص جو پاکستان پینل کوڈ کے انڈر، یعنی پاکستان پینل کوڈ نے جن چیزوں کو ایکٹ یا اومیژنس قرار دیا ہے، اگر کوئی شخص ان کی وائلیشنز کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو جو سزا ملے گی وہ کس انڈر ملے گی، پاکستان پینل کوڈ کے انڈر ملے گی، اور کسی ادر لا کے انڈر نہیں ملے گی. اور کب ملے گی، جب وہ گلٹی، یعنی یہ پروف ہو جائے گا کہ یہ شخص گلٹی ہے. اور یہاں پہ جورسڈکشنز کا بھی بتایا گیا ہے کہ جورسڈکشن کیا ہے، ود ان پاکستان ہے. تو اس ایک سیکشن میں ہم نے
جو اس میں بہت ساری جو امپورٹنٹ پرنسپلس ہیں اس سیکشنز میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ہیں ٹیریٹوریل جوریسڈکشن کا پرنسپل ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، جو نمبر 1 تھا وہ ٹیریٹوریالٹی پرنسپل تھا، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب تھا کہ جہاں پر کرائم ہوگا وہیں کا لا اپلائی ہوگا. اینڈ نمبر 2 جو ہے وہ لیگلٹی پرنسپل تھا، ٹھیک ہے، لیگلٹی پرنسپل. اینڈ نمبر 3 جو تھا وہ ہے کارپوریٹ لائبلٹی، یعنی کہ اگر کوئی چونکہ ایوری پرسن میں ہم نے یہ دیکھا نا کہ جو کارپوریشنس ہوتی ہیں وہ بھی لائبل ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی کمپنی ہے وہ جو اپنی ویسٹیج ہوتی ہے وہ صاف پانی میں وہاں پہ ملاتی ہیں کہیں پہ، تو اس صورت میں اس پہ کریمنل لائبلٹی سے لگ سکتی ہے، یعنی کارپوریٹ کریمنل لائبلٹی، ٹھیک ہے، آپ ان کو سو کر سکتے ہو. اور جو 4 ہے وہ ہم نے پڑھا ایکٹ اور اومیشن کا کنسیپٹ، یہ کریمنل لا میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اینڈ جو نیکسٹ ہے 5 ہے، 1 نمبر پہ ہم نے یہ پڑھا برڈن آف پروف، ٹھیک ہے، جو یہ کہے گا کہ اس کے ساتھ غلط ہوا ہے کہ یہ اسی کی ہی رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ اس پہ اس کے ساتھ غلط ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اور ایک جو ہم نے اور بھی پرنسپل پڑھا تھا وہ تھا پریزمپشن آف انوسینس کا، یعنی کہ جب تک آپ پر ثابت نہ ہو جائے کہ آپ گلٹی ہیں تو تب تک آپ کو لا میں انوسینٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہ اتنے امپورٹنٹ پرنسپل ہم نے اس ایک سیکشن میں پڑھے. تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ سیکشن نمبر 1 اینڈ سیکشن نمبر 2 آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اور اگر آپ کو ہیلپ ملی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.